الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کو تلاوت کرنے کا مقصد والدین کے حقوق کو بیان کرنا۔ بعض لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جی اولاد کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں عرض کی جائیں، اس لیے کہ اس وقت کی موجودہ صورتحال والدین کی نافرمانی حد درجے بڑھ رہی ہے، اولاد جو ہے والدین کی نافرمانی کر رہی ہے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں کہ اولاد کی نافرمان ہونے کی کیا وجہ ہوتی ہے، یہ تو آج کا موضوع نہیں ہے۔ آج کا موضوع بس اتنا ہے کہ والدین کی اطاعت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن حکیم میں اور احادیث میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم بیان فرمایا ہے۔ ایسے ہی چونکہ سلسلہ تو تھا ہمارا کہ سورت جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں انہی سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں۔ 10 صورتیں تھی جو بندہ نماز میں ان کو پڑھتا ہے تو بندے کو اگر ان کا ترجمہ معلوم ہو، مطلب معلوم ہو، تو بندے کا جو ہے خشوع خضوع نماز میں باقی رہتا ہے۔ اور جب بندے کو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن بندے کو اس کے معنی مطلب کا نہیں پتہ ہوتا تو خشوع خضوع اتنا باقی نہیں رہتا ہے۔ آدمی کے وسوسہ لگا ہوا ہے، شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے اور نفسانی خواہشات بھی بندے کی ہیں، تو وہ چیزیں تمام وساوس بندے کے دل میں آتے رہتے ہیں۔ اسی میں آج جو صورت تھی وہ سورۃ الاخلاص تھی۔ اس سورۃ الاخلاص میں بھی اللہ رب العزت نے جو ہے اپنی الوہیت کو بیان کیا، اور یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو بیان کیا، اور اپنے حقوق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنے کو بیان فرمایا۔ اب والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں شرک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور الہ کی عبادت مت کرنا، کسی اور کے سامنے سر بسجود مت ہونا، کسی اور کو مشکل کشا حاجت روا تسلیم نہ کرنا۔ ساری دنیا کا پالن ہار، مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بالکل بیزار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات شرک سے پاک ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن کریم میں چھوٹی سی صورت میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا ہم عصر بھی کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہوتا، تو پھر اللہ تبارک یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وہ کہتا ہے کہ آج سورج نکلنا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ آج سورج نہیں نکلنا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
تو یہ دنیا تباہ اور برباد ہو جاتی۔ اس لیے اس پوری دنیا کا نظام چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اب بندے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بندہ اس الہ کے علاوہ کوئی اور الہ کو نہ مانے، اس اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اے لوگو آپ کا پروردگار، آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ کی خدائی میں کوئی بندہ شریک کرے اللہ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اب شرک کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہے، ایک شرک شرک جلی ہے اور ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی وہ شرک ہے جو ظاہر میں معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں اس بندے نے شرک کیا ہے، جیسا کہ غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، کسی کے سامنے سر بسجود ہو جانا، کسی سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کسی کو سمجھنا، جیسا کہ بہت سارے لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، اور بعض مسلمانوں میں بھی جو گمراہیت کی حد تک پہنچ گئے ہیں وہ بھی بعض بزرگوں کی اولیاء کی کرامات کو دیکھ کر ان اولیاء ہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں اللہ والے ہیں کہ ان کے مزار پر جاؤ تو بیٹا مل جاتا ہے، ان کے مزار پر یہ چادر چڑھا دو تو یہ تمنا پوری ہو جاتی ہے، تو یہ بھی شرک ہے۔ تو ایک شرک ہوتا ہے شرک جلی، اور ایک شرک ہوتا ہے شرک خفی، کسی غیر اللہ سے مدد طلب کرنا، کسی غیر اللہ کو حاجت روا اور مصیبت زدہ کی مصیبت دور سمجھنے والا سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے بندے کو ان طرح کے شرکوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ایک شرک ہوتا ہے شرک خفی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ شرک خفی کبھی عام طور پر عمومی لوگوں کے ساتھ میں تو بھی ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ خصوصیت کے ساتھ جو لوگ خاص ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اور جو لوگ دینداری سے تعلق رہتے ہیں اور وہ وابستہ رہتے ہیں دین کے کاموں سے، ان کے اندر شرک خفی پایا جاتا ہے۔ شرک خفی کیسا کہ ایک بندے نے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس نے دیکھا کہ کوئی مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اب وہ بندہ اپنی نماز کو سنوار کر کے پڑھ رہا ہے، یہ نماز کو لمبا کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں شرک خفی۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت بندے کو بلائیں گے اور بندہ کہے گا اے رب میں نے تیری بہت عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جن کے لیے تو نے عبادت کی تھی ان لوگوں نے تجھے بڑا اللہ والا کہہ دیا ہے، اب جا کر انہی سے اس کا صلہ مانگو، اسی سے اس کا اجر و ثواب مانگو۔ یہ ہے شرک خفی کہ بندہ روزہ رکھتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، نیک کام کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، تو اگر بندہ اس میں ریاکاری، نام و نمود، دکھاوے کی اگر بندہ کوشش کر رہا ہے تو وہ عمل بندے کا اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ بندوں کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ جن کے لیے تو نے یہ عمل کیا ہے جا کر اسی سے اس کی جزا مانگو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج مسلمانوں کی پیدائش سے لے کر مرنے تک آج مسلمانوں کا شاید کوئی عمل بچا ہو جس میں مسلمان ریاکاری نہ کرتے ہوں اور جس میں نام و نمود اور دکھاوے کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ عام طور پر بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا، 7 مہینے کا عورت حاملہ ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں کیا عجیب رسم ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے گود بھرائی کی رسم کی جاتی ہے اور مسلی کی جاتی ہے، اور نہ جانے لوگوں کو شہرت کے لیے کتنے لوگوں کو انویٹیشن کارڈ بھیجے جاتے ہیں اور باضابطہ طریقے سے دعوتیں کی جاتی ہیں۔ ابھی بچہ دنیا میں بھی نہیں آیا لیکن دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے بندہ کیا کر رہا ہے کہ بندہ گود بھرائی کی رسم کو پوری کر رہا ہے۔ اس کے بعد بچہ ذرا جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچے کی عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، صرف نام و نمود کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہر سال برتھ ڈے پارٹیاں منائی جا رہی ہے، شادی ہو گئی تو اینیورسری منائی جا رہی ہے۔ یہ تمام کے تمام غیر اسلامی رسم و رواج ہے، غیر شرعی عمل ہے، اور یہ سب بندہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میری شہرت ہو۔ اور آج کل اللہ معاف کرے عقیقے کے نام پر بھی لوگوں نے بڑا عجیب رسم و رواج پھیلایا ہوا ہے۔ عقیقے کے انویٹیشن کارڈ بنائے جاتے ہیں اور وہ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور عقیقے میں حد درجے اسراف،
حد درجے فضول خرچی کی جا رہی ہے، اور باضابطہ طریقے سے بارات گھروں کو بک کر کے وہاں پر عقیقہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اب عقیقہ سنت کے مطابق نہیں کہ بندہ کی سنت کے مطابق حضور علیہ السلام نے عقیقہ فرمایا ان کے طریقے کے مطابق عقیقہ کرے، بلکہ بندہ نام و نمود ریاکاری کے لیے آج بچوں کا عقیقہ کر رہا ہے۔ سنت کا تو اس میں معاملہ ہی نہیں رہتا، لوگوں کی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، اور نہ جانے ڈانس اور گانے کیا کیا گھر میں ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بندہ وہاں پر بھی ریاکاری کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل برتھ ڈے پارٹی منانے کا ایک عجیب رسم، اینیورسری منانے کی عجیب بیماری مسلمانوں میں چل پڑی ہے۔ یہ بھی کیوں ہوتا ہے؟ صرف نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے۔ اور جب بچے کی شادی کا نمبر آتا ہے بس پھر تو علمان والحفیظ، بچے کی سگائی سے لے کر بچی کی رخصتی ہونے تک تمام کے تمام کام جو کیے جاتے ہیں وہ صرف ریا کے لیے ہوتے ہیں، نام و نمود کے لیے ہوتے ہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر بندہ نکاح ایک عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، زکوٰۃ دینا عبادت ہے، خیرات کرنا عبادت ہے، ایسے ہی نکاح کرے یہ بھی عبادت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ دکھلانے کے لیے نماز پڑھے تو آپ ریاکار بتاتے ہو، دکھلانے کے لیے حج کرے تو آپ ریاکار بتاتے ہو، لیکن کوئی بندہ نام و نمود کے لیے شادی کرے، ریاکاری کرے، لے کر سگائی سے لے کر بدائی تک اپنے بچے بچیوں کی شادیوں میں، کوئی آدمی ریاکار نہیں کہتا، کوئی آدمی نہیں کہتا کہ یہ بندہ نام و نمود کے لیے کر رہا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام مرض بندہ اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ بندے کو تو یہ وہم و گمان ہونا چاہیے کہ ساری دنیا ناراض ہوتی ہو جائے، میرا خالق مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ اگر بندے کے ذہن و دماغ میں ہو تو پھر بندے کا گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور اس طرح کے عمل کرنے سے بندہ رک جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، اور نیکیوں کو کرنا اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان کیا ہوا ہے، لیکن بندہ نیکی نہیں کرتا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ میں شرک نہ کرنا۔ تو شرک کی دو قسمیں، ایک شرک جلی اور ایک شرک خفی۔ شرک خفی نام ہے ریاکاری کا، دکھاوے کا۔ نماز پڑھی کسی کو دکھانے کے لیے، روزہ رکھا کسی کو دکھانے کے لیے، حج عمرے بار بار کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ بھی ریا نام و نمود دکھاوے میں شامل ہے۔ آج عجیب بیماری چل گئی لوگوں میں یہ بھی کہ بندے کے اڑوس پڑو ایک عجیب، مجھے لوگوں نے آ کر مسئلہ معلوم کیا، آج کل ایک عجیب رواج ہے، صدقہ خیرات بندوں کو نہ کر کے لوگ پرندوں کو کر رہے ہیں۔ روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پرندوں کی روزی اللہ کے پاس میں ہے، چرندوں کی روزی اللہ کے پاس میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ سب کو خالی پیٹ گھر سے نکالتا ہے، اور شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو بھر پیٹ سلا دیتا ہے۔ تو اس کی ذمہ داری تو بندوں پر نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے۔ اب بندہ اس کو اپنے ذمے لے رہا ہے، اب برابر میں پڑوسی انسان بھوکا مر رہا ہے، پڑوس کی بچی بھوکی مر رہی ہے، اور یہ بندہ صبح کو 2 لیٹر دودھ جو ہے کتوں کو پلا رہا ہے، یہ بندہ 4 لیٹر جو ہے دودھ جو ہے نہ جانے کس کس چیزوں کو کھلا رہا ہے، اور صبح نہ جانے کبوتروں کو دانے بکھیر رہا ہے۔ وہ نہیں دیکھ رہا کہ برابر میں کبوتروں کو دانہ کھلانا اور تمام کی تمام جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کی خبر گیری رکھنا اچھا عمل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑوسیوں کو نقصان پہنچنے لگے اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچنے لگے آپ کے اس عمل سے، تو پھر یہ آپ کا عمل صرف ریاکاری اور یہ آپ کا عمل صرف دکھاوے کے لیے ہوگا، باقی کسی نیک عمل میں شمار نہیں ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ بندہ انسانوں کو تکلیف دینے سے بچے۔ اگر اس کے ذریعے سے انسانوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو بندے کو ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل عجیب بیماری لوگوں میں چل پڑی ہے، تو یہ بھی کیوں ہوتا ہے کہ ہم اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر آج کل لوگوں کی عجیب بیماری، نیک عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرنے کے بعد اس کو چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو ظاہر کرتے ہیں، میں نے اتنا بڑا عمل کیا، میں نے اتنا خیرات کیا، میں نے اتنی زکوٰۃ دی، میں نے اتنا کام کیا۔ اللہ کے بندو آپ نے نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے۔
آپ کا تو کوئی فعل ہی نہیں ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں یا میں کچھ کر سکتا ہوں، کروانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ اللہ جب چاہے، جس سے چاہے، جیسے چاہے ویسے کام لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آپ کو شرک جلی سے بھی بچائیں اور شرک خفی سے بھی بچائیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے لوگو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عبادت نیک کام انجام دینا، اور نہ کسی غیر اللہ کے سامنے سر سجود ہونا، اور کسی غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مت ماننا۔ اور دوسری آیت میں اللہ، اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ میں اچھے سے پیش آنا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے سامنے اف بھی مت کرنا، وَلَا تَنْهَرُهُمَا، اور ان کو جھڑک کے مت مارنا۔ اللہ معاف کرے، آج والدین خون کے آنسو ہوتے ہیں، ہمارے نوجوان والدین کے سامنے اکڑ کر کے بات کرتے ہیں اور ان کے سامنے اترا کر کے بات کرتے ہیں اور ان کو جھڑک کر کے مارتے ہیں۔ اجی آپ کو کیا معلوم ہے ہمارے زمانے کے کیا معاملات ہیں؟ آپ کو کیا پتا آج کے حالات کیا ہیں؟ اور والدین کو رسوا کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا۔ آپ باہر جب رات کو 12 بجے تک گھر سے باہر ہوتے ہیں، آپ کی والدہ گھر میں لیٹے لیٹے بھی آپ کے لیے خیر کی دعا کر رہی ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ میرے بچہ باہر ہے، ابھی گھر پر واپس لوٹ کر نہیں آیا، اے میرے مولا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا۔ اور باپ اپنی چارپائی پہ لیٹنے کے بعد کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ میرا بیٹا باہر بیٹھا ہوا ہے، گلی کے باہر گیا ہوا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بچہ باہر سے دیر سے واپس آتا ہے گھر میں، والدین ٹوک دے تو بچہ گھر کو سر پر اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے جی تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہارا زمانہ اولڈ زمانہ تھا، آج کا ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن کلچر ہے۔ اور پھر والدین گھر میں پڑے تو ضرور رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس موت کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جس دن والدین کے سامنے ان کی اولاد سامنا کرتی ہے تو والدین کے لیے وہ دن انتہائی بدتر اور ذلیل ہوتا ہے۔ بس وہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دن نہ دکھا تھا کہ آج ہماری اولاد ہمارا سامنا کر رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کی جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب ہمارے سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، اب فوت ہونے کے بعد اگر وہ بندہ اپنے والدین کا نافرمان تھا، حضور علیہ السلام نے اس کا حل بھی حدیث شریف میں ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی کے والدین حیات نہیں ہے، فوت ہو گئے، اور وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کا فرما بردار بن جاؤں، اطاعت گزار بن جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، جو کچھ اس پہ آتا ہے وہ پڑھ کر روزانہ ان کو پہنچاتا رہے۔ ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو والدین کا فرما بردار بنا لیں گے اور اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، نوجوان ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے اپنے والدین کی خدمت کی جائے، اپنے والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کیا جائے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح اٹھ کر والدین کے چہرے کو خندہ پیشانی کے ساتھ میں دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک حج اور ایک عمرے کا مقبول ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہا ہے کہ بندہ صبح اٹھ کر بس آسانی کے ساتھ اپنے والدین کو خوشی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ میں دیکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اپنے والدین اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت کو ضرور انجام دیں، اور والدین کے سامنے زبان درازی مت کرے، اور والدین کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آئیں۔ بندہ اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اعمال کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک
دو بوڑھے آدمی تھے، ان کی ایک اولاد تھی، انہوں نے بڑی ناز و نعمت سے اپنے بیٹے کو پالا اور پڑھا لکھا کر کے وہ بندہ کڑیل جوان ہو گیا اور انجینئر کی اس نے پڑھائی کی، بہترین انجینئر بن گیا۔ اب یہ بندہ نوکری کی تلاش میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نوکری عطا فرما دی۔ اب یہ بندہ جا کر کے شہر میں رہنے لگا۔ اب یہ شہر میں جب رہنے لگا تو روزانہ اپنے والدین کے پاس آتا، تو والدین نے کہا کہ بیٹا تمہارا وہاں پر کام لگ گیا ہے، اب اگر تم چاہو تو شہر میں سیٹل ہو سکتے ہو اور جا کر شہر میں قیام کر سکتے ہو، ہم سے ہفتے میں ملنے کے لیے آ جایا کریں۔ اب اس بندے نے ایسا ہی کرنا شروع کیا کہ ہفتے کے روز اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہو جاتا اور پھر ہفتے کے ہفتے اپنے والدین سے دور رہنا شروع کر دیا۔ اب اتفاقی بات، جب اس کا بہترین کاروبار ہو گیا، عروج پر پہنچ گیا، اب اس کو شادی کرنا تھا۔ اب ان کے والدین سے اس نے اپنی والدین سے رضامندی ظاہر کی، فلاں عورت سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی رضامندی ہو تو میں بھی راضی ہوں۔ اب والدین نے کہا کہ بیٹا اگر آپ راضی ہیں تو ہم ناراض کیسے رہ سکتے ہیں، آپ کی مرضی، آپ شادی کر لیجیے۔ اب اس نوجوان نے شادی کر لی۔ اب شادی کرنے کے بعد یہ بیوی بچوں کے ساتھ اس شہر میں رہنے لگا۔ اب ہفتے دو ہفتے میں والدین سے ملنے آنے لگا۔ اتفاقی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اور عروج پر پہنچایا اور سعودی عرب سے اس کے لیے ڈیمانڈ لیٹر آیا کہ آپ ہمارے ادھر آ کر نوکری کریں، آپ کو اتنے اتنے پیسے دیے جائیں گے۔ اب اس نے چپکے سے آ کر والدین سے مشورہ کیا اور کہا کہ میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں تیار ہوں، آپ منع کریں تو میں نہیں جاؤں گا۔ اب والدین ہوتے ہیں، اپنی اولاد کی ترقی دیکھنے کے لیے والدین جو چاہے ان سے بن پڑتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اب ان کے والدین نے کہا بیٹا آپ جانا چاہو آپ جا سکتے ہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ میں ہیں۔ اب یہ بندہ تیار ہوا، اپنی بیوی کو لیا، بچوں کو لیا اور جا کر باہر ودیش میں سیٹل ہو گیا۔ اب یہ بندہ جب وہاں پر سیٹل ہو گیا، اب یہ اپنی بیوی سے کہتا کہ میں اپنے والدین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کی بیوی اس کو منع کرتی اور بیوی کی ناراضگی کی وجہ سے وہ بندہ اپنے والدین سے ملنا اس کو مشکل ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ لوگ مکہ المکرمہ میں جاتے اور وہاں کسی اپنے ملک والے سے اس کی بات ہوتی تو ان کو کچھ ہدیے تحائف دیتا اور بتاتا فلاں جگہ میرے والدین دیتے ہیں، آپ یہ سامان میرے والدین کو پہنچا دیجیے۔ اب وہ بندے لے کر کے آتے۔ اس زمانے میں موبائل کا انتظام تو نہیں تھا، اتنے وسائل نہیں تھے، ایسے ہی چلتا رہا۔ اب یہ بندہ کبھی لیٹر لکھتا اور منی ڈرافٹ کے ذریعے سے اپنے والدین کو ڈاک کے ذریعے سے جو ہے روانہ کر دیتا۔ اب والدین جو دیکھتے اس کو، پڑھنا بیچاروں کو آتا نہیں تھا، گاؤں کے رہنے والے تھے، اس لفافے کو جو کو تو اپنے بکسے میں رکھ لیتے۔ ایسے ہی کئی سال گزر گئے۔ اب یہ بندہ بہترین جو ہے تاجر بن گیا، بہترین بزنس مین بن گیا، بہترین کاروبار چلنے لگا، نوکر چاکر آگے پھرنے لگے۔ اب یہ بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور جب حج کر کے واپس ہوتا ہے، طواف وداع کرتا ہے، تو جب وہ بندہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو وہاں سے اب ندا آتی ہے اور صدا آتی ہے لا لبیک لا لبیک، کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، تیرا آنا قبول نہیں ہے، تیرا حج قبول نہیں ہے۔ اب یہ بندہ زارو قطار روتا، کبھی اس کو خواب میں نظر آتا کہ تو نے جو نیک اعمال حج کیا ہے تیرا یہ حج قبول نہیں ہے۔ اب یہ بندہ آ کر گھر پر آنے کے بعد بڑا بے چین تھا۔ پھر اس بندے نے اگلے سال پھر رخت سفر باندھا، پھر حج پر گیا اور جانے کے بعد پھر حج کرنے کے بعد جب آخری طواف کیا تو پھر یہی صدا اس بندے کو آئی لا لبیک، تمہارا آنا نامبارک ہے، تمہارا حج قبول نہیں ہوا۔ اب یہ بندہ بڑا پریشان تھا۔ اسی اثناء میں اس بندے کو 13 سال گزر گئے، نہ والدین سے اس بندے نے ملاقات کی اور 13 سال یہ بندہ حج پر جاتا رہا اور ہر بار اس کو یہی ندا آتی رہی لا لبیک لا لبیک، کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرا آنا مبارک نہیں ہے۔ اب یہ بندہ ایک دن طواف کرنے کے بعد مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس بندے کو بھانپ لیا، پوچھا کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو پھر بھی اتنے مایوس ہو، بات بتاؤ آخر کیا بات ہے۔ اللہ والے نبض پہچان لیتے ہیں کہ بندہ کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ اب اس بندے نے بتایا کہ میں 13 سال سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن جب بھی حج کرتا ہوں اور آخری طواف کرتا ہوں اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں، تیرا آنا مبارک نہیں، لا لبیک لا لبیک صدائے میں اپنے کانوں میں سنتا ہوں۔
اب انہوں نے پوچھا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ اب اس بندے کو دفعتاً اپنے والدین کا خیال آیا۔ 13 سال کا عرصہ گزر گیا، والدین سے ملاقات نہیں کی۔ اس نے کہا میرے والدین حیات ہیں لیکن فلاں ملک میں رہتے ہیں، میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، میں اپنی بیوی کی ناراضگی مول نہ لے کر اپنے والدین سے ملنے نہیں جاتا تھا، اس لیے میں اب تک اپنے والدین سے ملا نہیں ہوں۔ اب ان اللہ والوں نے کہا جاؤ بیٹا، تمہارا علاج یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو تو تمہاری یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اب اس بندے نے فوراً ٹھان لیا کہ بیوی ناراض ہو تو ہو جائے لیکن اپنے والدین کی خدمت کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ بندے نے ٹکٹ کرایا اور فوراً اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ اپنے گاؤں کی بستی میں داخل ہوا تو دیکھا 13 سال کا عرصہ دنیا بدل چکی تھی، بچے کھیل رہے تھے۔ تو ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹا فلاں بندے یہاں پر رہتے تھے، ان کا جو مکان تھا وہ کہاں ہے؟ وہ بڑے میاں کا ہے۔ اب اس بچے نے کہا کہ جس بڑے میاں کی تم بات کر رہے ہو، ہم نے سنا ہے ان کی زبانی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا ایک بیٹا ہے اور وہ باہر ودیش میں گیا ہوا ہے، لیکن ان کا 6 مہینے پہلے بیٹے کا انتظار کرتے کرتے وہ دنیا سے فوت ہو گئے، اور اب ان کی ایک بیوی بچی ہوئی ہے اور وہ فلاں مکان جو ٹوٹا سا پڑا ہوا ہے اس میں لیٹی رہتی ہے، نہ چل سکتی ہے نہ اٹھ سکتی ہے۔ اب یہ بندے نے جب سنا کہ والد فوت ہو گئے تو اس کے پاؤں تلے زمین نہیں کھسک گئی۔ اب یہ بندہ جو ہے زار و قطار رونے لگا اور اپنے گھر کی طرف کو جب بڑھا تو اس نے دیکھا کہ اندر ایک ٹوٹی سی چارپائی پڑی ہوئی ہے اور پورا کا پورا مکان بوسیدہ ہے، گرا ہوا ہے۔ اب یہ بندہ چپکے سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک چارپائی کے اوپر ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ رہی ہے۔ اب یہ بندہ قریب ہوا اور جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ جو عورت چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی والدہ ہے اور وہ ماں زبان سے کچھ کہہ رہی ہے۔ اب اس بندے نے جیسا ہی سلام کیا، ماں نے اپنے بچے کو پہچان لیا اور فوراً کہنے لگی بیٹا اللہ نے میری دعائیں قبول کر لی، بیٹا تم آ گئے ہو، ذرا میرے قریب آؤ۔ اب ماں کے بچہ قریب ہوا تو ماں نے کبھی چہرے کو ٹٹولا کبھی ہاتھوں کو ٹٹولا اور پوچھنے لگی بیٹا اتنا سال تم میرے سے دور رہے، تم خیریت سے تو ہو؟ تمہارے گھر والے خیریت سے تو ہیں؟ تمہارے بیوی بچے تو خیریت سے ہیں؟ ابھی اپنی والدہ کو دیکھ رہا ہے اور والدہ اتنی محبت سے اور شفقت سے اس بچے کے کبھی چہرے کو پکڑ رہی ہے کبھی اس کے بازو کو پکڑ رہی ہے۔ اب یہ والدہ اس کو کہتی ہے اے میرے بیٹے میں یہاں پر لیٹی ہوئی ہوں، تمہارے والد فوت ہو چکے ہیں اور میں روزانہ اللہ سے دعا کرتی تھی اللہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے وہ بھی ودیش میں جا کے سیٹل ہو گیا، اگر خدا نہ خواستہ میری موت اس حالت میں آ گئی تو مجھے قبر میں اتارنے والا میرا کوئی وارث نہیں ہوگا، کوئی غیر میرا مجھے پکڑ کر کے جو ہے قبر میں اتارے گا، اور قبر میں اتارنے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ میرا بیٹا مجھ سے آ کر ملاقات نہ کر لے۔ اب یہ بچہ والدین کے والدہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، زارو قطار رو رہا تھا، والدہ فوت ہوئی، اس نے تدفین کی اور تدفین کرنے کے بعد پھر یہ بندہ اگلے سال حج کرنے کے لیے گیا۔ اب حج کرنے کے بعد جب یہ بندہ طواف وداع کرنے کے بعد سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک بتانے والا بتاتا ہے او اللہ کے بندے جن والدین کی نافرمانی کر کے تو نیک اعمال کرتا تھا اور وہ نیک اعمال تیرے قبول نہیں ہوتے تھے، آج جب تو اپنی والدہ سے مل کر کے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تیرا حج بھی قبول کر لیا، اور 13 سال کے جو تیرے حج تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ یہ مقبول نہیں، اس عمل کی وجہ سے والدین کی اطاعت کی وجہ سے ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے وہ 13 سال کے حج بھی قبول کر لیے۔ اور میرے بھائی بزرگوں آپ بتائیں کہ جب والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اعمال میں قبولیت ڈال دیتے ہیں تو پھر آج کل کے جو حالات ہیں اگر والدین کو ناراض کیا ہوا ہے، کاروباری مسائل آ رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سب سے بہترین دعا جو آپ کے حق میں قبول ہو سکتی ہے وہ والدین کی دعا ہے۔ اپنے والدین سے دعا کروائیے، ان کے ساتھ میں حسن سلوک سے پیش آئیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حقوق والدین ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔